کیا پمز انتظامیہ کی نااہلی یا نیگلیجنس ہے یا نہیں ہے؟ ایک تو جو پمز کے دو جو گیٹ ہیں، ایک چلڈرن جو ایمرجنسی ہے اس کا گیٹ ہے، اور ایک جو ہے وہ جو جنرل ایمرجنسی کا. یہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے، بہت بڑا ہاسپٹل ہے. تو جو چلڈرن ایمرجنسی کا جو مرکزی گیٹ ہے جہاں سے انٹرس ہوتی ہے، وہ ایگزیکٹلی جس ٹائم یہ ریسکیو کی ٹیمیں پہنچی ہیں وہ بند تھا. ان کو دوسری طرف سے گھوم کر آنا پڑا. ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ منٹس نہیں، سیکنڈز چاہیے تھے. اگر سیکنڈز بھی اس میں ضائع ہوئے ہیں نا تو وہ بھی ایک نیگلیجنس میں آتا ہے. اور ان کو وہ گیٹ بند تھا، اندر آنا پڑا. اندر جب اندرونی جو وارڈ بڑا جو پورا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اس بلڈنگ کے جو انٹری پہ گئے ہیں، انٹری گیٹ پہ، تو وہ گیٹ بھی بند تھا، یا وہاں پہ ان کو جب وہ اندر جانے نہیں دیا گیا فوری طور پہ، کیونکہ ریسکیو والے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یا پہنچ گئے تھے، ہمیں جانے نہیں دیا گیا. اس کے بعد وہ انہوں نے ایک طرف ایک جگہ سے دیوار توڑی، آپ نے دیکھی، پھر دوسری جگہ سے دیوار توڑی، پھر اندر گئے، اور اندر جا کے جو کچھ ہوا وہ ہم نے جو دیکھ لیا. اور جو ایمرجنسی گیٹ تھا وہ کافی ٹائم کے بعد کھولا، پتہ ہی نہیں تھا ایمرجنسی گیٹ کس طرف ہے. ایگزٹ جو ہے وہ انہوں نے بند کی ہوئی تھی کہ جی وہ چوری ہو جاتے ہیں بچے اور اس طرح کی بات، اور صرف ایک انٹرسٹ تھی وہاں پہ ہی، انٹری وہیں سے اور ایگزٹ بھی وہیں سے ہو رہا تھا، اور وہ جو ہے وہ بند تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جو نقطہ اس میں ثابت ہوتا ہے وہ پمز کی نیگلیجنس، نااہلی، اور وہاں پہ پراپر جو سٹاف ہے لوگوں کا نہ ہونا جو وہ ثابت ہوتا ہے. خود وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر یا نرس جو تھی اس نے جو ہے وہ ایک بچے کو وہاں سے ریسکیو کیا یا بچے کو اٹھا لیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ، اور دوسرا سوال جو ایک آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ایک خاتون بہت ہی دردناک لہجے میں وہ بات کر رہی تھی، وہ جذبات تھے اس کے، اور انہوں نے کہا کہ ایک جو ہے وہ خراش تک نہیں آئی کسی نرس کو، ڈاکٹر کو، کسی جو سیکیورٹی گارڈ کو نہیں آنی چاہیے تھی. سب کو بچنا چاہیے، ہمارا یہ موقف ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ثابت چیز ہوتی ہے نا کہ بچوں کو بچانے کی کوشش نہیں کی گئی. مطلب وہ اب جیسا تیسا بھی صورتحال تھی، سخت تھی یا جو بھی تھی، بچانے کی کوشش نہیں کی گئی. خاتون کہتی ہیں کہ میں 7 والے وارڈ میں پہلے بیڈ پہ تھی، اس کے باوجود جو ہے مجھے نہیں بتایا گیا کہ وہ جب وہاں پہ ایسی صورتحال بن گئی ہے. اور ہم خود جب ایک اور بات مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ جو چلڈرن وارڈ ہے اس میں ایک تو مرد جا ہی نہیں سکتے، انٹری گیٹ سے اندر ہی نہیں جا سکتے، وہ باہر رہتے ہیں. جو خواتین ہیں ان کے جو بچے ہیں جو نرسری میں جب رکھتے ہیں تو خواتین بھی وہ وہاں ان کے ساتھ نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان بچوں کا مکمل رسپانسبلٹی پمز کی ہے، اور ان کی جو سیفٹی ہے پمز کے ذمے ہے. اور پمز کو پتا ہونا چاہیے کہ جس جگہ پہ ہم نے بچوں کو رکھا ہوا ہے وہاں پہ اگر کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے تو اس کا حل کیا ہوگا. تو وہ کچھ بھی نہیں تھا. تو میری نظر میں اس کی ایک تو ذمہ داری ڈائریکٹلی جو پمز انتظامیہ اور وزارت صحت پہ ہے. جو آپ نے پوچھا کہ یہ جو مصطفیٰ کمال صاحب تھے، مصطفیٰ کمال صاحب بھی کمال ہی کرتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کو میرے خیال میں اندازہ نہیں ہوا کہ 14 بچوں، معصوم نومولود بچوں کی جان گئی ہے، اور ان کی ماؤں پر، ان فیملیز پر، ان خاندانوں پر کیا بیت رہی ہوگی. اور آپ جو ہے وہاں پہ جسٹیفیکیشن اور پتہ نہیں اگر مگر اور اس طرح آپ فلسفہ جو ہے بتا رہے ہیں لوگوں کو. اس طرح نہیں ہوتا. اور جس طرح انہوں نے ایک کوشچن، آپ سے سخت سوالات ہوتے ہیں، آپ وزیر ہیں، آپ قومی خزانے سے پیسہ لے رہے ہیں، آپ قومی خزانے سے جو ہے وہ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں. آپ سے اگر سوال نہیں ہوگا تو کس سے ہوگا؟ اگر کوئی سخت سوال بھی ہو تو اس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ مجھے شوٹ کر دیں اور اس طرح کی بات. ایک دو چیزیں اور حمزہ صاحب بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو سی ڈی اے کی جو فائر بریگیڈ کی یہاں پہ جنہوں نے وہاں پہ ریسکیو کے لیے ٹیمیں گئی تھی، انہوں نے بھی اس کی نشاندہی کی کہ رستہ بند تھا، ہمیں رکاوٹوں کا سامنا تھا، پمز کی انتظامیہ کی جانب سے رکاوٹوں کا سامنا تھا. انہوں نے بھی اس کی تصدیق جو ہے وہ کر دی ہے. اور اس کے علاوہ پمز کے ہی نرسنگ جو وہاں پہ ہاسٹل ہے، وہاں پہ جولائی میں آگ لگی تھی. وہ اللہ نے بچت کر دی کہ وہ بچ گئے، لیکن آگ لگی تھی. اور اس وقت بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نشاندہی ہوئی تھی کہ وہاں پہ اس قسم کے آلات جو ہے وہ نہیں ہیں. وہ آگ تھوڑی تھی تو زیادہ جو ہے بڑھ نہیں سکی، اس پہ قابو پا لیا گیا تھا. ایک بات آپ دیکھیں کہ پمز ایسا ہاسپٹل ہے پورے ملک میں کہ 22 اگست کو بھی پرائم منسٹر نے نوٹس لیا، اور 26 اگست کو بھی پرائم منسٹر کو نوٹس لینا پڑا کہ اس کی جو انتظامات ہیں ان کی کیا صورتحال ہے. 1980 میں یہ بنا تھا.
ایک چیز جو میں مصطفیٰ کمال صاحب کی اس سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ 250-300 جو ہے وہ او پی ڈیز کے لیے تھا کہ وہاں پہ 250-300 لوگ اگر روزانہ آئیں گے تو ان کو کرنے کے لیے آج 10,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ آ رہے ہیں. یہ بات پھر حکومت پہ آتی ہے تو یہ تو انتظام حکومت نے کرنا ہے. ثاقب صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب آج 3 بجے بنے ہیں وزیر. مصطفیٰ کمال صاحب کو وزیر بنے ہوئے کوئی 2.5 گھنٹے ہوئے ہیں. اگر مصطفیٰ، میں ایک بات کہہ رہا ہوں نا، اگر مصطفیٰ کمال صاحب کو پتا 2.5 سال میں نہیں پتا چلا، اگر انہیں پتا چلا تھا تو پھر کیوں نہیں نیا اسپتال بنایا گیا؟ نہیں آج کیوں نہیں باقی چیزیں کی گئیں؟ پھر کیوں نہیں اس پہ عمل کیا گیا؟ آج بڑی اچھی بات انہوں نے کہہ دیا جی یہ اتنے لوگوں کے لیے بنا تھا، لیکن اتنے لوگ آتے ہیں. کس نے بندوبست کرنا تھا؟ فنڈ کس کے پاس ہیں؟ حکومت کس کی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب سے یہ بھی سوال ہوا جس وقت صحافی نے سوال کیا کہ جی کہ آپ کو 2.5 سال ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے 2.5 سال ہو گئے ہیں تو مجھے شوٹ کرنا ہے. پھر وہ الجھاتے رہے اور آخر میں جاتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ مجھے 1 سال اور 2 ماہ ہوئے ہیں. تو اس سے بھی وہ بری ذمہ نہیں ہو جاتے، چاہے ان کو جتنے بھی دن ہوئے ہیں، جب ان کو پتہ ہے کہ میں چند کلومیٹرز کا وزیر ہوں اور میں نے اس ایریا کو دیکھنا ہے، اس کے خیال کرنا ہے اور میں ہی ذمہ دار ہوں، تو ذمہ داری آپ کو لینی پڑے گی. میڈیا کے اوپر واپس سوال کر کے یا میڈیا کو کوس کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میڈیا آپ سے وہ سوال کر رہا ہے جو گھر میں بیٹھا ایک عام شخص آپ سے سوال نہیں کر سکتا ہے. اور بڑی جرت کر کے صحافی اس وقت سوال کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ سوال کرنا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے. ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. پیمز ہسپتال میں جو افسوسناک سانحہ پیش آیا ہے اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے رہنما مسلم لیگ نون علی گوہر بلوچ صاحب. بلوچ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ سر آپ کا. سر یہ افسوسناک سانحہ پیش آیا ہے اور پولیٹیکل اس کو بنانے کی ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ کسی نے کوشش نہیں کی، لیکن سوالات بہت زیادہ اٹھ رہے ہیں کیونکہ یہی وہ پیمز ہے جس میں تحریک انصاف یہ کہہ رہی تھی کہ انتظامات بہتر نہیں ہیں، ہم نہیں بھیجنا چاہتے خان صاحب کو وہاں پر. یہی وہ پیمز ہے جس کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب پہلے بھی اسی مہینے نوٹس لے چکے ہیں اور یہی وہ پیمز ہے کہ آج بھی وزیر اعظم صاحب کو نوٹس لینا پڑا ہے. سر ذمہ داری کسی کی بھی ہو، وہ ذمہ داری آپ انتظامیہ پہ کسی پر بھی ڈال دیجئے، لیکن کیا وزیر جو موصوف ہیں ان پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ ڈائریکٹلی اگر وزیر اعظم صاحب پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو انہوں نے آگے ذمہ داریاں تفویض کی ہیں، تو یہ ذمہ داری بھی ایک وزیر صاحب کے پاس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور پوری قوم جو ہے وہ اس پر رنجیدہ ہے اور پریشان ہے اور افسوس کا مقام ہے. اور ظاہر ہے کہ کچھ واقعات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کہ اچانک ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پر واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ کسی نہ کسی کی رسپانسبلٹی تو ضرور فکس کرنا پڑے گی. جہاں جہاں بھی کسی نیگلیجنس کا کچھ ہوا، کسی کی نیگلیجنس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، کسی کی کوتاہی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، اس کے ذمہ داران کون تھے جس کی وجہ سے اتنی جانوں کا ضیاع ہوا، اور جتنی جانوں کا ضیاع ہوا ہے ان کے اوپر جتنے مرضی میں سمجھتا ہوں کہ وسائل نچھاور کیے جائیں، پھر بھی اس نقصان کی تلافی تو ممکن نہیں ہے قطعی طور پر. اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی لگی لپٹی باتیں بھی نہیں ہیں. بہرحال پرائم منسٹر صاحب نے اس افسوسناک واقعے کے اوپر پہلے ایک قدم اٹھایا ہے، لیکن یہ تو ابھی ابتدائی بات ہے. جیسے جیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اصل محرکات کیا تھے تو ان کے اوپر بالکل سخت کارروائی ہونی چاہیے، اور مستقبل میں بھی اس طرح کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ وہ کیا وجوہات ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ہاسپٹل عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں اور جب بھی ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ واقعات پیش آئے ہیں، اس چیز کا ضرور تعین کیا جانا چاہیے اور اس کا تدارک بھی ہونا چاہیے. اچھا علی گوہر بلوچ صاحب، آپ ہوتے وفاقی وزیر صحت اور آپ کے انٹر 2-3-4 ہسپتال ہی ہوتے ہیں، تو خدا نخواستہ آپ کے ہوتے یہ واقعہ ہو جاتا تو آپ کیا کرتے؟ استعفیٰ دیتے یا آج جو پریس کانفرنس کی ہے، جو میری بات تو سوال لے لیں پورا، اور جس طرح آج مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی پھر چھوڑ کے چلے گئے، یا یہ کرتے؟ کیا کرتے آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انتہائی معذرت کے ساتھ پاکستان میں عرصہ دراز سے
جو ہے وہ یہ کلچر نہیں رہا کبھی بھی استعفوں والا. اور یہ نہیں کہ میں اپنی یہ اس حکومت کی بات کر رہا ہوں, کسی حکومت میں بھی نہیں رہا. ہر حکومت میں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے. نہیں میں نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں اگر آپ ہوتے, چھوڑ دیں اس میں نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ جو وزیر صحت ہیں وہ بالکل اس چیز کے اس حد تک تو ذمہ دار ہے کہ وہ اس کا نظام جو ہے وہ بہتر چلائیں. اس کی آیا انہوں نے ٹائملی انسپیکشنز کی, کیا یہ جو اس کی کمی بیشیاں تھیں وہ چیزیں ان کے نوٹس میں تھیں, یہ سارے کویسچن مارک ہیں. لیکن ابھی سٹارٹ ہوا ہے کام, دیکھیں آگے کیا بنتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ واقعہ ہوا تھا, وہ اکثر پی ایم ایل این کی طرف اس کا اشارہ کیا جاتا ہے, جب وہ واقعہ ہوا تھا جس میں وہ طاہر القادری صاحب کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ایک پولیس کا اور وہ انسیڈنٹ ہوا تھا. اس میں رانا ثناء اللہ صاحب وزیر قانون تھے, انہوں نے اس وقت استعفیٰ دیا اور اس کے بعد اس کی انکوائریز ہوئی تھی. انکوائریز کے بعد جب وہ مطلب معاملات کلیئر ہوئے, ان کی ذمہ داری نہ بنی, جوڈیشل انکوائری ہوئی, تو اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ وزیر بنایا گیا تھا. اس طرح کے بے شمار واقعات پی ٹی آئی کے ادوار میں بھی, لیکن استعفیٰ کلچر نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اسی پہ آ رہا ہوں نا, اگر آپ نے بہت اچھی ریت قائم کی, بڑا اچھا کیا, تو یہ ریت ان مکے کیوں گئی ہے؟